اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج 26 رمضان ہے۔ خواتین و حضرات، یہ 26 رمضان ہی کو پاکستان وجود میں آیا، 27ویں شب تھی، 14 اگست سن 47۔ یہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ۔ اقبال نے فرمایا، لاکھوں افراد کی قربانیاں اس وطن کی بنیاد میں موجود ہیں، دین ریاست کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ خواتین و حضرات، بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ محترم مفتی منیب الرحمن صاحب، ہمارے دوسرے مہمان محترم علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب، عالمی شہرت یافتہ قاری ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سبیح رحمانی صاحب۔ چاروں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا درخواست کروں گا قاری اکبر مالکی صاحب سے کہ سورہ انفال کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے دوران میں ہم آذان فجر لاہور بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک بریک۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، محترم علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سبی رحمانی صاحب۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ سبی صاحب مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، مستند ہو میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا، پھیل جاتی ہے زبان سے رگ جاں تک خوشبو، پھیل جاتی ہے زبان سے رگ جاں تک خوشبو، کیا جب آپ کا ہے اس میں گرامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا، دور جو آپ کے نالین سے رکھے مجھ کو، دور جو آپ کے نالین سے رکھے مجھ کو، مجھ میں رہ جائے نا ایسی کوئی خامی آقا، مجھ میں رہ جائے نا ایسی کوئی خامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبی رحمانی صاحب جزاک اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ آغاز کر رہے ہیں آپ سے۔ آج 26واں روزہ، ایک خاص مناسبت ہے آج کی تاریخ کو۔ ارشاد فرمائیے کہ دینی پیراڈائم میں ریاست کیا ہوتی ہے، دین کو کیوں درکار ہوتی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے کیا ثابت کیا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، سب سے پہلے تو میں آج کے پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها یا و بضدها تتبین الاشیاء، کہ جب کسی چیز کا اس کی ضد سے تقابل ہوتا ہے تو تب اس چیز کی حقیقت یا اس کا جوہر سامنے آتا ہے۔ یعنی جب انسان ظلمت میں پھنس جاتا ہے تو تب نور کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان نور بصارت سے محروم ہو جاتا ہے تو آنکھوں کی بینائی کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان چلنے سے معذور ہو جائے تو قدموں کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آزادی کیا ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، گجرات اور ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں، روہنگیا اور اراکان کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ الغرض جہاں جہاں مسلمان اس وقت اغیار کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، ان سے پوچھے تو وہ بتائیں گے کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور اس کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ہم نے تو آزادی میں آنکھ کھولی، ہمیں کیا پتا کہ اس آزادی کے حصول کے لیے ہمارے اکابر نے، اس خطے میں رہنے والے مسلمانوں نے کون کون سی قربانیاں دیں، کتنی شہادتیں، کتنی قربانیاں، کتنی آبروئیں اس وطن کے قیام کے لیے قربان ہوئیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آج کے نوجوان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں اپنے ملک کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی۔ اللہ۔ ہمارا بچہ سنگاپور کی کتابیں پڑھے گا، امریکہ اور یورپ کی کتابیں پڑھے گا، جیکب اور ڈیوڈ کے نام پڑھے گا، لیکن اس کو تو اسلامی ناموں سے بھی شناسائی نہیں ہوتی۔ تو ان کو کیا پتا کہ پاکستان کیسے بنا اور کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی قربانیوں سے بنا۔ ٹھیک ہے، اور اس نعمت کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ لیکن اس سے قبل میں ذرا یہ چاہ رہا تھا کہ دینی پیراڈائم میں آپ یہ فرما دیجئے، ریاست کا آپ نے سوال کیا تھا، اور بہت سے ہمارے آج کل کے مفکرین کہتے ہیں علماء کا کام اخلاقی تربیت کرنا ہے، اچھا برا بتانا ہے، یہ سیاست، اس سے علماء کا کیا تعلق؟ تو میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا، میں نے حال ہی میں لکھا بھی تھا کہ اسلام کے جو احکام ہیں، حدود کے، قیاس کے، دیگر اجتماعی امور ہیں، وہ قوت نافذہ کو چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک مسلمان کے ہاتھ میں قوت نافذہ نہیں ہوگی، اللہ کے احکام اور قرآن کے احکام اللہ کی زمین پر کس طرح نافذ ہوں گے؟ تو جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اخلاقیات کی بات کیجئے اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر پر چھوڑ دیجئے، تو کیا انہوں نے قرآن کے ان احکام کو معطل کر دیا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ قرآن کے ان احکام کو معطل کر دیا جائے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہاں کے رہنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت کے جو مقتدر ہیں ان کو یاد کرائیں کہ یہ وطن تمہاری عشرتوں کے لیے اور تمہارے ان محلات کے لیے اور تمہاری داد و دہش کے لیے نہیں بنا تھا، یہ وطن عزیز تو کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے بنا تھا، اور قدرت نے غیب سے ایسی مناسبت پیدا فرما دی کہ جو شب نزول قرآن ہے وہی شب قیام پاکستان بن سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیا اہم بات فرمائی مفتی صاحب نے، یعنی من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. یاد آ رہی ہے آیت سورہ مائدہ کی، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. قوت نافذہ کی جو بات فرمائی مفتی صاحب نے، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ سے بات کرواؤں کہ دین محض مسجد تک کے لیے نہیں ہوتا، دین پوری سوسائٹی پر اپنا نفاذ چاہتا ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، لیکن اس وقت مجھے جانا ہے ایک بریک کی جانب. میں لمبا وقت آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بریک پہ چلے جائیں، پہلے واپس آئیں، پھر طویل گفتگو آپ سے ہوگی. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، محترم علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سبی رحمانی صاحب. بات ہو رہی ہے یوم پاکستان کے حوالے سے. یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں 14 اگست سن 47 شب قدر کی مبارک ساعتیں، اور وہی شب جو فرمایا مفتی صاحب نے کہ وہی شب قیام پاکستان. علامہ صاحب ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام نبی اور آپ کی پاک اولاد پر اور اصحاب منتجبین پر، اور دعائے سلامتی اہل ایمان پر. آج شب ولادت پاکستان ہے. وہ سب سے پہلے ہم ناظرین کو، سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور وطن کی تعریف بھی جو فقہ میں آئی ہے، وطن انسان کی جائے ولادت اور جائے مسکن کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، جس میں ایک شہر اور اس کے حدود ہیں، وہ حد ترخص اور وہ تمام بحثیں. لہٰذا وطن کا جو ایک عنوان ہے وہ تو ایک خاص ایک علاقہ ہے، ایک محدود علاقہ، لیکن وطن اصلی انسان کا وہ ہے کہ جہاں اس کا نظریہ باقی ہو، جہاں اس کا دین سالم ہو، جہاں اس کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آزادی ہو، اور وہ عبد غیر خدا نہ ہو. ایسا ماحول، ایسی جگہ جہاں وہ عبد غیر خدا نہ ہو. حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے نہج البلاغہ میں، حضرت فرماتے ہیں کہ لا تجعل نفسک عبدا لغیرک بل فقد خلق اللہ حرا. تجھے اللہ نے حر پیدا کیا ہے، تجھے آزاد پیدا کیا ہے، تو اپنے نفس کو کسی اور کا غلام نہ بنا. یا کربلا میں بھی امام حسین جب یزیدی لشکر سے خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان لم تکن لکم دین ولا یخافون یوم القیامہ فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور قیامت سے ڈرتے نہیں ہو تو کم سے کم اپنی دنیا میں ہی آزاد رہو. تم اپنی دنیا میں بھی آزاد نہیں ہو، کسی اور کے پابند ہو، پیسے کے پابند ہو، شہرت کے پابند ہو، کرسی کے پابند. تو جو آزادی ہے وہ انسان کا فطری حق ہے، اور انسان فطری طور پر آزاد خلق کیا گیا ہے، اور عبد الہی ہونا یہ خود اس کی آزادی کی ایک کمال ہے. جب وہ عبد پروردگار ہوتا ہے، وہ جب اللہ کا عبد بنتا ہے، جب اس میں عبودیت کمال پر پہنچتی ہے، تو اتنی ہی اس کی آزادی کا مفہوم کمال پر پہنچتا ہے. ایک جگہ کو چھوڑنے کا جواز یا استحباب یا وجوب بے قدر غلامی ہے. جتنی غلامی وہاں غیر خدا کی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی وہ جواز سے استحباب اور استحباب سے وجوب کا سفر کرے گا. لہٰذا ایسی جگہ جہاں آپ کو اپنی عبادت کا موقع نہ مل رہا ہو، جہاں آپ کو اپنی فکری آزادی نہ ہو، فکری آزادی سے مراد یہ نہیں کہ دوسرے کی فکری آزادی کو آپ سلب کر رہے ہوں، تو وہاں سے ہجرت کرنا، ہجرت تو کہیں بھی جانا جائز ہے، اللہ کی زمین ہے، سیرو فی الارض، یہ جہاں چاہو رہو. یہ تو یہ اباحہ اور مباح ہونے کے حوالے سے تو ہر جگہ جایا جا سکتا ہے. لیکن استحباب ہو جائے گا کہ جہاں آپ کو وہاں اس جگہ سے ترک کے وطن کرنا، ترک کے جو ہے وہ شہر کرنا، کیونکہ وہاں آپ کو آزادی نہیں ہے اپنے ایمان کی ادائیگی میں، عبادتوں کی ادائیگی میں، اور اگر شدت بڑھ جائے گی تو وہ واجب بھی ہو جائے گا. یہی فرق ہے نقل مکانی اور ہجرت میں. جی. اور ہجرت، کیونکہ ہجرت قرآن، اگر ہم ہجرت پہ بات کریں گے تو بڑی حسین مفاہیم ہے قرآنی ہجرت کے حوالے سے، کہ جو انسان بدن کی ہجرت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی روح کی ہجرت
اس کی فکر کی ہجرت، اس کی غلامی غیر خدا سے عبد الہی ہونے کی ہجرت، اور یہ وہی ہے کہ جس ہجرت میں اگر یہ مر جائے تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ہجرت ہوئی 47 میں، اور جس کی یاد میں آج ہم ماہ مبارک رمضان میں اپنے اہل وطن پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور ہم خود، تو یہ جو وطن کی ہجرت ہوئی، اس کا ایک پہلو وہ تھا کہ وہاں جو دو قومی نظریہ کی بنیاد جس پہ یہ سب کچھ ہوا، کہ ظاہر ہے دو علیحدہ علیحدہ نظریے تھے، ہمارے آداب علیحدہ ہیں، ہماری تہذیب علیحدہ ہے، ہمارے ہاں اٹھ بیٹھ، ہمارے ہاں معاملات زندگی مختلف ہیں، تو ہم وہاں پر آزاد نہیں ہیں، ہم وہاں پر وہ کام نہیں کر پا رہے، تو یہاں پر آئے تھے۔ لیکن کیا یہ ایک پہلو، اور اس پہ کیا قربانیاں دینی پڑیں۔ میرے بزرگوں کا تعلق ریاست الور سے ہے، ہم لوگ راجستھان میں سے ہجرت کر کے یہاں آئے۔ پاکستان کے ہندوستان کے 4 بڑے علاقے ایسے تھے کہ جہاں 100% ہجرت ہوئی ہے، ان میں سے ایک ہمارا علاقہ تھا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کاٹے گئے، خود میرے نانا کے 2 بھائی شہید ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے اپنے بھائیوں کی میتیں دیکھ کے۔ میری نانی کی بہنیں کنویں میں کود گئیں اپنی عفت عصمت بچانے کے لیے، اور ان کی جوتیاں باہر ملیں، جب ان کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو معلوم ہوا 8 عورتیں اپنی عفت بچانے کے لیے، اپنی آبرو بچانے کے لیے کنویں میں کود گئیں۔ کیا ہوا آج تو لوگوں کو پتہ نہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ ہم اس کے توسط سے ان شہداء کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں جنہوں نے پاکستان بنتے وقت اپنی قربانیاں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پوری ٹرینیں کاٹ دی گئیں، کتنے لوگ مار دیے گئے، اور آج ہم نہ ان کی قبروں سے آشنا ہے کہ وہ کہاں دفن ہیں، نہ ہم ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے، نہ کوئی طریقہ ہے ان کی یاد بود کے لیے، ان کی یاد آوری کے لیے۔ تو کیسے پاکستان بنا، کیوں پاکستان بنا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ بہت سارے لوگ تو رات کو سوئے، صبح پاکستان بنایا انہیں مل گیا، انہیں نہیں معلوم کہ پاکستان بننے میں کتنی قربانیاں دی گئیں۔ یہ ایک پہلو ہے اس گفتگو کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم جس خطے کے اندر پاکستان کے عنوان سے آ کے بسے، کچھ لوگوں نے ہجرت کی، کچھ یہیں تھے، کیونکہ یہ خطہ زیادہ تر وہ تھا کہ جہاں مسلمان پہلے سے ہی آباد تھے، اور یہ تقسیم بھی اگرچہ جو ہے وہ کتنی عجلت میں ہوئی، کس انداز سے ہوئی، اللہ مغفرت کرے قائد اعظم محمد علی جناح کی، ان کے رفقا کی، مگر بہت سارے کام ناقص رہ گئے۔ کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہے، جی بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا، یہ لیکن جو پاکستان ہمیں ملا ایک نعمت کے طور پہ ملا، بہترین قربانیوں کے نتیجے میں ملا، اور یہ قربانیاں جو ہمارے اجداد نے، ہمارے اسلاف نے دیں، وہ ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہیں۔ وہ اہداف جن کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا۔ میں ہندوستان گیا، اپنے گاؤں بھی گیا، اپنے شہر بھی گیا، تو دیکھ کر یاد آیا کہ کیا چھوڑ کر آ گئے، یہ کتنی آبرو تھی، کتنا احترام تھا، کیا کچھ نہیں تھا۔ تو جو انہوں نے جن اہداف کے تحت چھوڑ کر اس وطن کو اختیار کیا، کیا یہاں پر آزادی مل گئی؟ یہاں ریاستی نظام ختم ہو گیا؟ یہاں وہ انگریز سے جان چھٹی تو یہاں کے وڈیرے سے جان چھٹ گئی، یہاں کے چودھری سے جان چھٹ گئی؟ سبحان اللہ۔ یہاں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں آج بھی بنی ہوئی ہمارے معاشرے کے اندر، جہاں اس رعیت کو جینے کا حق نہیں ہے، اس کے شناختی کارڈ تک پورے علاقے کے اس رئیس اور وڈیرے کے پاس ہوتے ہیں۔ اور علامہ صاحب وہی بات جو فرمائی مفتی صاحب نے کہ کیا قوت نافذہ حاصل ہوئی کہ جس غرض سے یہ ملک لیا گیا تھا؟ قوت نافذہ تو حاصل ہوئی، انہوں نے قوت نافذہ کو اسلام کے نفاذ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آج تک آپ دیکھ لیجئے، مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ پاکستان کا آئین کیا اسلامی آئین ہے؟ میں نے کہا جیسے پاکستانی مسلمان ہے شناختی کارڈ کے مسلمان، ایسے ہی پاکستان کا آئین بھی شناختی کارڈ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے۔ آئین کو جب ہم دیکھیں گے، مفتی صاحب زیادہ بالغ نظر ہیں ہمارے اس حوالے سے، تجربہ کار ہیں، اور پہلے صفحے پہ لکھا ہے یہ پاکستان اللہ کی زمین ہے، یا قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، تو کیا ہو رہا ہے ایسا؟ جی بات کروائیں گے مفتی صاحب سے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشکل پاکستان عطا فرمائی، اس کا شکرانہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اس نعمت کی قدر کی اور کیا قدر کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب آپ ہمیں تعلیم کیجئے گا، لیکن فی الحال ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، محترم علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سبیر رحمانی صاحب۔ آج 26 رمضان، آج یوم ولادت پاکستان۔ خواتین و حضرات، یہ بہت اہم گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی۔ ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا؟ ریاست دین کو کیوں مطلوب ہے؟
بہت ساری گفتگو اس ذیل میں ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کی بات جہاں کٹی تھی وہیں سے بات آگے بڑھے. ارشاد. آپ نے فرمایا کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بے پایاں نعمت. نعمت کا تشکر یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے طے کردہ حدود و شرائط کے مطابق اس نعمت کو برتا جائے. سبحان اللہ. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم خائن ہیں. وہ جو آیت سورہ توبہ کی آپ نے پڑھوائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. اور ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے حقداروں کے سپرد کرو. حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت آئے گی. فرمایا کہ کیف اضاعتھا، امانت کیسے ضائع کر دی جائے گی؟ فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت نااہلوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اور امانت ایمان اور امانت اسلام اور امانت توحید کے بعد یہ جو سب سے بڑی امانت ہے مسلمانوں کی امانت اقتدار ہے. تو اگر امانت اقتدار نااہلوں کے سپرد ہو جائے گی تو پھر قوم کی امانتیں ضائع ہو جائیں گی. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا. جسمانی غلامی سے ہم آزاد ہو کر کیا ایک روحانی غلامی کا شکار نہیں ہو گئے؟ فکری غلامی، روحانی غلامی، سیاسی غلامی، اقتصادی غلامی. الغرض قدیم دور میں جسمانی غلامی تھی، اب جسمانی طور پر ہم آزاد ہیں لیکن روحانی طور پر اپنی پالیسیوں کے اعتبار سے، اپنے سیاسی اور اقتصادی اور عدالتی نظم کے اعتبار سے ابھی ہم نے غلامی کا طوق اتارا نہیں ہے اور اس سے باہر نہیں آئے. اس لیے آج ہمارے فیصلے ماریو پوزو کے، گاڈ فادر کے جو ہیں ان کے ارشادات سے ہوتے ہیں. اچھا، اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ ٹو ڈوز کیا ہے؟ ارشاد فرما دیجئے آپ. اس نعمت کی حفاظت، اس نعمت کا شکرانہ. ایک تو دیکھیں انفرادی مسئلہ ہے. تو جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ نماز تو مسلمان امریکہ میں بھی پڑھتے ہیں، ہندوستان میں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. ریاست جو مسلمانوں کو مطلوب ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اور اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت کو نافذ کی جائے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیا جائے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے نظام میں آیا یہ آزادی ہے. تو اگر ہمارے نظام میں یہ آزادی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ قانون تحفظ ناموس رسالت ہو، دیگر مقدسات کے بارے میں قوانین ہوں، کتاب میں لکھے ہوئے ہیں شناختی کارڈ کے طور پر، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، مگر ایک دن کے لیے بھی نافذ ہوئے ہیں. ٹھیک، یہی بات رہے گی جاری. بہت اہم گفتگو، بڑے اہم نکات سامنے آئے. دونوں معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا اور کر رہے ہیں کون سے کام کرنے ہیں. ٹو ڈوز، ایک روڈ میپ. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک.